نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم مسئلہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا، اس مسئلہ پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ عند الاحناف جب امام کے پیچھے بندہ نماز ادا کرے، چاہے وہ جہری نماز ہو جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اور چاہے وہ سری نماز ہو جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، دونوں صورتوں میں جہرن و سرن امام کے پیچھے عند الاحناف وہ سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنا، اس کی فقہ حنفی کے اندر اجازت نہیں۔ اب اس پہ دلائل دیں گے کہ فقہاء احناف کے پاس کیا دلائل ہیں کہ جب بندہ مقتدی بن کر امام کے پیچھے کھڑا ہو تو وہ نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے نہ کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملا کے پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے اینڈ سے میں حوالہ پیش کروں گا کہ امام کے ساتھ جو دوسرے احباب ہمارے سند اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ وہ کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، پھر اس حدیث پاک میں جو شارحین نے جو جوابات دیے، پھر وہ جو دلائل میں احناف کی طرف سے دوں گا، پھر شارحین حدیث نے جو دلائل دیے اور جو انہوں نے استنباط کیا احادیث صحیحہ سے، اور شارحین نے شروحات میں جو بات کی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تصریحات اس پہ پیش کروں گا اور ان کے دلائل دوں گا۔ سب سے پہلے گفتگو کے شروع میں نے قرآن کریم سے سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ نمبر 204 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے یہاں پہ قرآن پاک کے اندر قرآن کو سننے کا، جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، لسننگ کرنا، اس کو سننا، اس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ جب کبھی قرآن کی تلاوت ہو، نماز کے اندر ہو تب بھی سنو، نماز کے علاوہ بھی کوئی تلاوت کر رہا ہو تب بھی سنو، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کو غور سے سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خوب غور سے سنا کرو۔ تو پھر ساتھ خالق کائنات نے فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، خاموشی کا مظاہرہ کیا کرو۔ کیوں باری تعالیٰ؟ تو خالق کائنات نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر خدا کی رحمت برسے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو مفسرین نے اس کا معنی اخذ کیا، جو مفسرین کرام نے اس پر بحث کی، اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ مفسرین
ان کا اس بات پہ اجماع ہے. یہ بڑی خاص بات ہے آج کی گفتگو کی، جہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں، اور یہی ہماری گفتگو کی تمہید بھی ہوگی، ابتدائیہ بھی ہوگا. اسی پہ ساری گفتگو کا سارا مدار ہوگا آج کی نشست کا. اب مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر آپ مفسرین کی آراء اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ آیت کریمہ بالخصوص نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. کوئی یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ نماز کے علاوہ کی بات ہے، یہ عام روٹین میں قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے. یہ حالت نماز کے لیے، نماز کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب مفسرین میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اس کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر دیگر مفسرین، امام قرطبی نے اور دیگر ائمہ مفسرین نے اس پہ جو کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس کو ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تسلیم کیا، اور اس کے بعد غیر مقلدین کے امام اور مذہب سلفی سے تعلق رکھنے والے، ان کے امام، ان کے پیشوا، ان کے راہبر، ان کے قائد، ان کے سب سے بڑے ٹاپ درجے کے امام علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے مجموع الفتاوی کے اندر کہ یہ آیت کریمہ یہ خاص طور پر نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، کہ حالت نماز میں جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو. اب میرا سادہ سا سوال ہے، ہم جو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں قرات خلف الامام، اب قرات خلف الامام میں سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے، پلس اس کے ساتھ سورہ توحید پڑھنا، معوذاتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، الم تری کیف، اوورال جتنی قرآن پاک کی سور ہیں، صورتیں ہیں، کسی ایک صورت کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملانا تو یہ قرات کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ مطلق قرات کا حکم ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ جس سورۃ الفاتحہ کی بات نہیں ہو رہی، نہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے. تو یہ بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ کو علیحدہ لے لیتے ہیں قرات میں، اور اس کے ساتھ دوسری سورت کو علیحدہ لے لیتے ہیں، جبکہ فقہائے کرام کے نزدیک، احناف کے نزدیک، عند الاحناف بات یہ ہے کہ بھلے وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو یا دوسری سورت کو ساتھ ملائی جا رہی ہو، مطلق حکم ہے چاہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے چاہے کوئی اور سورت پڑھی جائے، مقتدی امام کے پیچھے نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا نہ اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے گا. ابھی میں آگے چل کے اس پر دلائل دیتا ہوں کہ کیوں نہیں پڑھے گا، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے. اس پہ احناف نے حدیث سے دلائل دیے. پھر بات آپ کو 2+2 کی طرح بڑی آسان ہو جائے گی. تو یہاں پہ بات یہ سمجھا رہا تھا، اور جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اجماع کس بات پہ ہے، حالت نماز کے اندر جب امام قرات کرے گا اس قرات میں سورۃ الفاتحہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت بھی شامل ہے. تو جب امام دونوں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے گا تو مقتدی کو قرآن حکم دیتا فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو سورۃ الفاتحہ کو، غور سے سنو دوسری سورتوں کو جو امام ساتھ ملا کے پڑھتا ہے. تو گویا یہ مطلق حکم ہے جو سورۃ الفاتحہ کو بھی ہے اور دوسری سورت کو بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کی ایک سورت ہے. 114 سورتوں میں سے ایک سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ بھی ہے. پھر ساتھ میں وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خالق کائنات نے فرمایا جب سورۃ الفاتحہ اور سورت کوئی بھی پڑھی جا رہی ہو تو تم مقتدی ہو تو پھر اس کو خاموشی سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، پھر امام کے پیچھے نہ پڑا کرو. تو دیگر مفسرین کی آراء ہے. اب ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ایک ایک مفسر کا حوالہ یہاں پہ دینا شروع کر دوں. ہم نے ایک نشست میں یا 2 نشستوں میں ایک موضوع کو کمپائل بھی کرنا ہے، اس کو فنش بھی کرنا ہے. اب اس سے آگے چلیے.
اصول محدثین یہ ہے کہ جب محدثین احادیث بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے منسوخ حدیث کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ناسخ حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور جو حدیث منسوخ ہو چکی ہو پھر اس پر عمل نہیں کیا جاتا، جو ناسخ ہوتی ہے، جو نسخ کرنے والی ہوتی ہے، جو منسوخ کر دیتی ہے پچھلی آیت کو یا پچھلی حدیث پاک کو، تو پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر عمل ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اصول محدثین کو پرکھ کے پھر ہم ساری احادیث کا جائزہ لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ قرات خلف الامام میں یہی پیٹرن، یہی اسلوب، یہی پیٹرن اور یہی اسلوب بیان کیا ہے، اسی کا سہارا لیا ہے۔ آپ نے قرات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جز القرات کے اندر یہی پیٹرن استعمال کیا۔ آپ نے سب سے پہلے وہ روایات بیان کی جو قرات خلف الامام پر دلالت کرتی ہیں کہ مقتدی بھی قرات کرے گا امام کے پیچھے جس سورت الفاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھے گا، اس پہ رک جائے گا۔ پھر ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آگے وہ احادیث بیان کی جو قرات خلف الامام پر اس وجہ سے دلالت کرتی ہیں کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا امام کے پیچھے۔ اب اسی طرح پہلے منسوخ بیان کی، پھر ناسخ حدیث بیان کی، پھر اسی طرح ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، آپ نے بھی یہی اسلوب بیان کیا اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ پہلے آپ نے باب باندھا من رخص فی القرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کی رخصت پر باب باندھا، یہ منسوخ تھی۔ پھر ناسخ احادیث لائے من کارہ القراء خلف الامام۔ اب جو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے، یعنی احناف، پھر ان کے موقف کو بیان کیا۔ اسی طرح محدثین کا صحاح ستہ کا بھی یہی اسلوب ہے کہ پہلے وہ روات بیان کرتے ہیں، وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو منسوخ ہوتے ہیں، پھر ناسخ احادیث کو، روات کو، دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آگے چل کے بات کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور عامت الناس کو ہمیں بات سمجھانا وہ آسان ہو جائے۔ تو یہ پیٹرن ہے اصول حدیث کا، اور محدثین کے ہاں یہ اصول چلتا ہے، اور وہ اصول کے خلاف بات نہیں کرتے، اصول کے خلاف لکھتے نہیں، پرنسپلز اور لاز اور قوانین کے تحت وہ لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں ان احادیث کی طرف آؤں گا جو مسلک احناف کو سپورٹ کرتی ہیں، جس میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا سہارا لیا، پھر اس کو سہارا بناتے ہوئے، دلیل بناتے ہوئے، ایویڈنس بناتے ہوئے پھر احادیث صحیحہ سے دلائل اور استنباط کیے، دلائل جمع کر کے ان سے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا۔ اب پہلی حدیث پاک آج کی نشست کی، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، رواہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوتی ہے۔ گویا کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ اب اس حدیث پاک کی جو سند ہے، تحقیق السند اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم، اس حدیث پاک کی سند جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے،
اور بعض لوگ اس پہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ روایت موصول ہے. جب آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے، اصول محدثین پہ اس کو پرکھیں گے تو یہ مرسل روایت ہے. اب میں اہل علم حضرات کے لیے کچھ باتیں اشارتاً کر کے گزروں گا، عامت الناس کے لیے میں سادہ گفتگو رکھوں گا. تو یہ روایت مرسل ہے، اس کو موصول کہنا یہ اصول حدیث کی خلاف ورزی ہے. پھر اس سے آگے چلیے، حدیث پاک کے اندر ہے اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اور مقام کے اندر بھی اس کو بیان کیا، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے. تو گویا امام کے پیچھے جب بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر امام جو قرات کرتا ہے وہ مقتدی قرات کرتا ہے. اب اس کو میں لاجیکلی طور پہ، التزامی طور پہ، منطقی طور پہ ہوگی سند، لیکن بات کو مزید آسان کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں ابہام پیدا نہ ہو، الجھن پیدا نہ ہو، اشکالات پیدا نہ ہو، بلکہ جو اشکالات آپ کے ذہنوں میں، دماغ کی تختیوں پر اور دلوں پر اشکالات جم چکے ہیں ان کو آسان فہم کرتا ہوں. اب غیر مقلدین کے ہاں جب کوئی شخص امام پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، ایک شخص بعد میں آ کے امام کے ساتھ ملا، اب اس نے جسٹ اتنا ٹائم اس کو ملا کہ امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، تو وہ شخص پیچھے سے وضو کر کے آ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مقدار تک کھڑا ہوتا ہے. اب امام رکوع سے نہیں اٹھتا، وہ اس کے ساتھ رکوع میں مل جاتا ہے تو اس شخص کو رکعت مل جاتی ہے. ان کی کتب کے اندر یہ بات درج ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. اب دیکھیں، ایک طرف سے آپ قرات خلف الامام کے قائل نہیں، اب یہاں پہ مقتدی کو قرات تو نہیں ملی، اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی امام کے پیچھے. اب یہاں پہ آپ قاعدہ تو یہ اپلائی کرتے ہیں کہ امام کی قرات اس کو قرات مل گئی تو بات دونوں طرف سے ایک جیسی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آپ اس کو رکعت دلوا رہے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ کے ہاں رکعت مل رہی ہے تو گویا کہ قرات خلف الامام کے بغیر آپ کے نزدیک بھی نماز جائز ہے. یہ بس اپنی اپنی انا ہے، ہٹ درمی ہے، سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ہم انتشار والے لوگ نہیں، فتنہ پرور لوگ نہیں. منہاج القرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ فتنہ پروری کی جڑ کاٹی جاتی ہے، جہاں پر انتشار ذہن کو اور منتشر خیال ذہنوں کو اور پراگندہ ذہنوں کو خوبصورت رستہ اور شریعت اور طریقت کی بات بتلائی جاتی ہے، اور صحیح راہ دین مبین کی وہ بتلائی جاتی ہے. تو اب دیکھیں رکعت ملی کہ نہیں ملی اس شخص کو، تو گویا اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر وہاں رکعت مل سکتی ہے تو پھر عند الاحناف بھی یہ بات اظہر من الشمس کی طرح جائز ہے کہ اگر ہم مقتدی ہوں تو امام کی قرات ہماری قرات ہے. اس پر آگے چل کے مزید ابھی اور دلائل دیتا ہوں. ابھی میں نے 2 حوالہ جات رکھے، اس کی سند پر بھی بات کی کہ وہ بخاری اور مسلم کی، یہ دونوں روایات بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہیں، اس کی سناد سیکا ہے، روات سیکا ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. آقا نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے اٹھے تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ میں جائے سجدہ کرو، اس کی اتباع کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے، تو قرات میں بھی اس کی اتباع کی جائے گی، جو اس کی قرات ہوگی وہ ہماری قرات ہوگی. تو یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. پھر اس سے آگے چلے،
چوتھی حدیث پاک آج کی نشست میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت کے اندر کوئی اشکالات باقی نہیں چھوڑے. ان عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سأل زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء رواہ مسلم والنسائی. حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا. اب دیکھیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ امام کے ساتھ جب مقتدی بن کر نماز پڑھیں تو پھر قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اب یہاں پہ قرات مطلق ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کو بھی شامل ہے پلس اس کے ساتھ دوسری سورت کو بھی شامل ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں زید بن ثابت سے، تو ان کا جواب آیا فقال، پس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، جب امام کے ساتھ ہو تو کسی شے میں قرات نہیں کرنی. اب یہاں پہ اس لفظ میں بھی بڑی جان ہے اور سارے اشکالات ہیں جو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ صورت نہیں پڑھنی. یہاں اس نص حدیث نے، عبارت حدیث نے، عبارت النص نے وہ سارے اشکالات رد کر کے رکھ دیے. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کوئی قرات نہیں امام کے ساتھ کسی شے میں. اب کسی شے کا ترجمہ آپ ہمیں سمجھا دیں. ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے اور شارحین کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ فی مال امام فی شیء لا قراءۃ مال امام فی شیء، کسی شے میں امام کے ساتھ قرات نہیں. اب کسی شے کا ترجمہ بتلا رہا ہے، نہ سورۃ الفاتحہ کے اندر امام کے پیچھے قرات ہے نہ اس کے ساتھ کوئی سورت اس کی کوئی قرات ہے. اور جب کہ ہمارے غیر مقلدین سلفی حضرات، ہمارے بھائی، ان کے ہاں سورۃ الفاتحہ کی قرات ہے. وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھنی امام کے پیچھے. تو یہاں پہ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ فی شیء، کسی شے میں قرات نہیں. اب اس میں سورۃ الفاتحہ بھی آ جائے گی، دوسری سورت بھی آ جائے گی. اس کو امام مسلم نے اور امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ان قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الزیادہ، یہ حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادات میں سے ہے. بعض حدیث میں راوی کی زیادات بھی شامل ہوتی ہیں. تو یہاں بھی بات کلیئر کرتا چلوں، اصول محدثین ہے جب کوئی سیکھا راوی حدیث کے اندر کوئی بات اضافی طور پہ بیان کر دے تو سیکھا کی بات مقبول ہوتی ہے، وہ روایت قابل حجت ہوتی ہے. تو میں نے اس لیے یہ وضاحت فرما دی. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ اضافہ کیا ہے. تو اصول محدثین ہے، صاف صاف بات ہے 2 + 2 کی طرح، کہ جب کوئی سیکھا راوی کسی بات میں حدیث میں کوئی اضافہ کر دے تو اس کو درجہ قبولیت ملے گا، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. ان قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الزیادۃ واذا قرأ فانصتوا وفی حدیث ابی ہریرہ وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کرے سورۃ الفاتحہ یا کسی بھی سورت کی تو تم خاموش رہا کرو، خاموشی سے اس کو سنا کرو، خاموشی سے امام کی قرات سنا کرو. یہ واجب ہو جاتی ہے، قرآن سننا یہ واجب ہے، بھلے وہ نماز کے اندر ہو نماز کے باہر ہو. کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرے آپ پر سننا واجب ہو جاتا ہے، تو پھر نماز کے اندر یہ بدرجہ اولا واجب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حدیث پاک کے اندر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو امام مالک نے الموطا کے اندر بھی بیان کیا. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. یہ جو اب اگلی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، جو پیچھے بیان کی وہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ. اب اس سے اگلی حدیث پاک
حضرت ابو نعیم واہ بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوگا تو پھر اس کو فاتحہ کی حاجت بھی نہیں، سورت کی حاجت بھی نہیں۔ اب میں اس پورشن کی طرف، اس حدیث پاک کی طرف جا رہا ہوں کہ جس نے نماز، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جو تنہا سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، اس پہ میں پیچھے حوالہ جات دے چکا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کو امام مالک نے، امام ترمذی نے بیان کیا۔ اب اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا رواہ ابن ماجہ و ابو داؤد و احمد۔ اس کو امام ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، امام احمد نے بیان کیا۔ روایات وہی ہیں، بس میں ان کے حوالہ جات کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نسائی نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا کہ جب امام کے پیچھے نماز ادا کرو تو امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، جب وہ قرات کرے تم خاموشی سے سنا کرو۔ تو دوستان مکرم، میں نے کم و بیش بھی 8 سے 10 حوالہ جات آج کی نشست میں قرات خلف الامام عند الاحناف مسلک بیان کیا کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات، جب امام قرات کرے خاموشی سے سنو، اس پہ میں حوالہ جات دے چکا۔ یہی طریق تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، معمول یہ تھا کہ وہ بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام رواہ عبد الرزاق۔ مصطفیٰ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ایک اور روایت میں مولا کائنات، یہ حضرات خلفائے راشدین مصطفیٰ سمیت یہ سارے قرات خلف الامام سے منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے بچو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی، اس کو رواہ عبد الرزاق، امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر اس کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح امام مالک نے الموطا کے اندر اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علقمہ بن قیس سے یہ حدیث پاک مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نماز یا سری نماز، دونوں نمازوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب اس کو رواہ الامام امام محمد فی الموطا، امام محمد نے اپنی موطا کے اندر اس کو بیان کیا۔ اس کے روات بھی سیکھا ہے کہ سری اور جہری نماز کے اندر دونوں نمازوں میں امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اب دوستان مکرم، مولا کائنات کا بھی یہ طریق تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خواہش یہ ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو، اس کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں۔ تو یہ اتنے سخت تھے اس مسئلہ کے اندر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ذوات مقدسات کے بشمول حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریق، اپنی سنت یہ تھی کہ وہ قرات خلف الامام سے منع فرماتے تھے۔ اب آخر میں بڑی خاص بات وہ میں روایت بیان کروں گا جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، الکتاب نہیں پڑھتا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اب یہاں پہ شوافے وہ اپنی دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں من
یہاں پہ جو لفظ ہے لا صلاۃ لمن، یہ من کلمہ عام ہے جو مقتدی کو بھی شامل ہے، جو امام کو بھی شامل ہے، جو تنہا نماز پڑھنے والے کو بھی شامل ہے۔ اب انہوں نے یہ دلیل بنائی، میں نے پیچھے 10 کے قریب احادیث آپ کو سنائی۔ اب اصول محدثین یہ ہے کہ ایک حدیث دیکھ کے ہم کسی ایک مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتے، اس مسئلہ پر ساری احادیث فقہائے کرام جمع کرتے ہیں، پھر ساری احادیث ملا کے اگر نص میں بظاہری طور پہ تعارض آ رہا ہو، نص آپس میں ٹکرا رہی ہو، اب وہاں پہ جب میں نے 20 پیچھے دلائل پیش کیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اب اس حدیث پاک سے وہ حدیث ٹکرا رہی ہیں، پھر یہاں پہ فقہائے کرام ان احادیث کو سامنے رکھیں گے، پھر اس کی تہ میں جائیں گے، پھر اس کی گرامٹیکل بحث میں جائیں گے، پھر اس کے پس منظر میں جائیں گے، پھر ناسخ اور منسوخ کی طرف جائیں گے، تعارض جب نص میں آئے گا اس کو ترجیح دیں گے کہ کون سی بات یہاں پہ اعلیٰ درجے کی ہے، کون سی ارجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ اب یہاں پہ فقہا نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھا، ان حدیث کو سامنے رکھا، تو فقہا یہاں پہ جواب دیتے ہیں، یہ موقف احناف ہے۔ احناف فرماتے ہیں، شوافے کو جواب دیتے ہیں، اور یہ جو جواب دیتے ہیں اس میں ذاتیات پر نہیں آتے، یہ علمی جوابات ہوتے ہیں جو سلاف کا طریق رہا ہے، وہ اس کو ذاتیات کا حصہ نہیں بناتے تھے۔ جواب یہ دیا علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید کے اندر، الاستذکار کے اندر، آپ فرماتے ہیں ان عبادہ تھا۔ اب حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین حدیث کلام کر رہے ہیں، واہوا محتمل للتاویل، اس حدیث پاک کی تعویل ہوگی۔ اہل علم واقف ہیں علامہ ابن عبد البر کے نام سے، جو شارحین حدیث میں ٹاپ درجے کے، اصول محدثین کے ٹاپ درجے کے اوپر شارح بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، جو متن حدیث کو بھی جانتے ہیں، اصول حدیث کے فن کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں اتنی احادیث آ رہی ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموشی سے سنے، وہ کہتے ہیں اتنی احادیث ایک طرف اور یہ ایک حدیث پاک ایک طرف، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث پاک اتنی ساری احادیث کو ریجیکٹ کر دے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث پاک بیان کی ہے اس کی تعویل کی جائے گی، تو وہ تعویل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں خاص و واقع علی من صلی وحدہ، جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھے گا تو اس کی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ پھر ساتھ آگے فرماتے ہیں او کانا امامن، یا امام 1000 لوگوں کی امامت کروا رہا ہو، وہ فاتحہ چھوڑ دے تو اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کہتے ہیں اس کے 2 ہی احتمالات ہیں، اس کی تعویل یہ بنتی ہے کہ من ہر جگہ پہ کلمہ عام نہیں ہوتا، قرآن پاک میں 20 آیات ایسی ہیں جہاں من کلمہ خاص کے لیے وارد ہوا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ اب یہاں پہ وہ مطلق ہے، لیکن یہ وہ مطلق ہونے کے ساتھ کلمہ عام ہونے کے ساتھ کلمہ عام ہے لیکن معنی خاص میں استعمال ہو رہا ہے، کون ہے وہ جو؟ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ اب یہاں خاص اللہ کی ذات مراد ہے، وہی واحد ذات مراد ہے۔ تو من کبھی کبھی کلمہ عام ہونے کے ساتھ ساتھ گرامر کے اندر، اصول نحو کے اندر، اصول فقہا کے اندر، فقہاء کرام کے جو اصول ہیں وہ فرماتے ہیں من کلمہ خاص کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں من عموم کے لیے نہیں بلکہ خصوص کے لیے آیا، جب خاص کوئی بندہ تنہا پڑھے تب اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا دیگر صحابہ اکرام سے بھی اس کا میں پھر جواب دے دوں دوسرے اینڈ سے، احادیث سے۔ صحابہ اکرام نے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اذا کان وحدہ، جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھے گا تب اس کی قرات فاتحہ کی قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے، اب جہاں ایک طرف دلائل تھے کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، اور دوسری حدیث بھی میں نے ساتھ سنا دی، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، وہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں، ساری امت اس کی قائل ہے۔ تو لہٰذا مقتدی
جب امام کے پیچھے ہوگا سرن و جہرن، اونچی آواز سے امام پڑھے یا آہستہ آواز سے نماز پڑھے، مقتدی پیچھے سنے گا، اور جہاں سرن ہوگی نماز آہستہ آواز سے ظہر کی اثر کی امام پڑھائے گا تو اس کے پیچھے وہ خاموشی سے کھڑا ہوگا، کیونکہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے۔ میں نے حوالہ جات اس میں سارے کوٹ کر دیے، آپ گفتگو کو سماعت کریں، بار بار سنیں تاکہ آپ کو گفتگو کی سمجھ آئے، اور اس مسئلے کا اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں حل بھی دے دیا، میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حق کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔